وانا کیرٹ کالج میں خوارج کے مذموم عزائم ناکام، سیکیورٹی فورسز نے تمام طلبہ اور اساتذہ کو ریسکیو کر لیا۔ حملہ آور 3 افغان خارجیوں کے خلاف آپریشن جاری۔ دہشت گرد حملے میں 3 سپاہی شہید ہوئے، 2 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے تینوں خارجی کالج کی ایک عمارت تک محدود کر دیے گئے۔ تمام طلبہ کو بحفاظت نکالنے کے بعد دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جامع طریقے سے انجام کو پہنچایا جائے گا۔ آخری خارجی کو جہنم واصل کرنے تک سیکیورٹی آپریشن جاری رہے گا۔ حملے کے وقت 525 طلبہ سمیت 650 افراد کالج میں موجود تھے۔ گزشتہ روز خارجیوں نے کالج کے دروازے پر بارود سے بھری گاڑی ٹکرائی تھی۔ پاک فوج کے جوانوں نے فوری اور بہادری سے کارروائی کر کے 2 خارجیوں کو موقع پر ہلاک کیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا طلبہ کو بحفاظت ریسکیو کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین، کہا پوری قوم پاک فوج کی آپریشن میں کامیابی کے لیے دعا گو ہے۔ پاکستان میں ہم دشمنوں کے وار، اسلام آباد کچہری کے باہر خودکش حملہ، 12 افراد شہید، 36 زخمی ہو گئے۔ دھماکے کی جگہ سے خودکش حملہ آور کا سر اور اعضاء ملے۔ خودکش حملے میں متعدد گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو بھی نقصان پہنچا۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق خودکش حملہ آور پیدل اسلام آباد کچہری تک پہنچا۔ اندر داخل ہونے کا راستہ نہ ملا تو پولیس کی گاڑی کے قریب خود کو اڑا لیا۔ قریب سے گزرتے وکیل اور سائل دھماکے کی زد میں آئے۔ دھماکے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی۔ تحقیقاتی اداروں نے جائے وقوع سے شواہد اکٹھے کر لیے۔ نادرا کے عملے نے بھی حملہ آور کی شناخت کے لیے ڈی این اے سیمپل اکٹھے کر لیے۔ ڈی این اے ٹیسٹ کے بعد نادرا ٹیم اپنی رپورٹ حکام کو بھیجے گی۔ آئی جی اسلام آباد نے بتایا ابتدائی طور پر اے آئی کی مدد سے 92 فوٹیجز اکٹھی کی گئی۔ حملہ آور ایک ہی تھا۔ حملہ آور کے ہینڈلر کے حوالے سے چیزوں کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ وانا والا اور آج جو واقعہ ہوا ہے، ان 2 واقعات کے بعد افغان ہمیں بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، ہم ان کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ ہمارا جواب افغانستان کو گھنٹوں میں جائے گا، دنوں میں جائے گا کہ ہفتوں میں جائے گا؟ یہ ہفتوں والی بات جو ہے وہ تو بالکل ہی غلط ہے۔ یہ جو ہے جلدی والی چیز ہے۔ سکور ہم سیٹ کر لیں گے، اس کی فکر نہ کریں۔ پاکستان میں دہشت گردی کی جا رہی ہو تو افغان رجیم کو بھی جواب ملے گا۔ وانا کیرٹ کالج اور اسلام آباد واقعے کی ٹائمنگ دیکھ لیں۔ 2 واقعات کے بعد فوری رد عمل فطری بنتا ہے۔ ہفتوں کی بات چھوڑیں، دنوں میں جواب بنتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی ARY نیوز سے گفتگو، کہا یہ درست ہے بات چیت کی گنجائش ختم ہو گئی۔ ترکی، قطر اور ایران جیسے دوست ملک کوئی راستہ نکالیں گے تو پھر ہم دیکھیں گے۔ دوست ممالک کا افغانستان میں اثر و رسوخ ہے، وہ اسے استعمال کریں گے۔ کوئی راستہ نہیں نکلتا تو اس کے بعد جنگ کے سوا کوئی آپشن نہیں۔ خواجہ آصف کی وانا میں فورسز کے آپریشن کی تعریف، کہا سلام ہے مادر وطن کے محافظوں کو جو قوم کے انہوں نے حالوں کا حفاظتی حصار بنے۔ کئی دفعہ افغانستان کو ایویڈنسز دی ہیں کہ افغانستان میں کس طرح وہ لوگ وہاں پہ ٹرین ہو رہے ہیں، وہاں پہ کس طریقے سے پلاننگ کرتے ہیں اور یہاں پہ آ کے اٹیک کرتے ہیں۔ جو اس میں ملوث ہے ہم کسی کو سپیئر نہیں کریں گے، اور ہمارا بالکل کلیئر میسج ہے ان سب کے لیے کہ جو یہ کرے گا وہ بھگتے گا۔ وانا حملے میں افغانستان ملوث ہے۔ دہشت گرد افغانستان سے رابطے میں تھے۔ افغانستان کو شواہد پیش کر دیے کہ کس طرح وہاں سے لوگ آ کر حملہ کرتے ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بتایا اسلام آباد کچہری پر جس نے بھی حملہ کرایا نتائج بھگت دے گا۔ دوسرے ملک سے بھی ہوا تو معاف نہیں کیا جائے گا۔ خودکش حملہ آور کچہری کے اندر جانا چاہتا تھا، موقع نہ ملا تو پولیس کی گاڑی پر حملہ کیا۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے کہا افغانستان اور بھارت دہشت گردوں کی پشپناہی کر رہے ہیں۔ تحقیقات کے بعد تمام شواہد دوست ملکوں کے سامنے رکھیں گے۔ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد ان کارروائیوں کے پیچھے ہیں۔ فیلڈ مارشل کی قیادت میں تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے متحد اور پرعزم ہیں۔ دہشت گردی کو ہر حال میں شکست دیں گے۔
شدت پسند گروہ افغانستان اور اس کے باہر امن کے لیے خطرہ بنے ہیں۔ افغان حکومت ٹی ٹی پی اور دیگر گروہوں کے خلاف مؤثر کارروائی کرے تو پاکستان تعاون کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بین الپارلیمانی اسپیکرز کانفرنس سے خطاب، کہا پاکستان نے کئی بار امن دشمن کارروائیوں کا سامنا کیا، ہماری مسلح افواج نے بہترین پیشہ ورانہ کارکردگی سے دشمن کے عزائم ناکام بنائے، دنیا کو دکھایا پاکستان اپنی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے تحفظ کے لیے ہر قیمت ادا کرے گا۔ وزیر اعظم کی اسلام آباد خودکش دھماکے اور وانا میں حملے کی مذمت، کہا بھارتی دہشت گرد پراکسیوں کی جانب سے پاکستان کے نہتے شہریوں پر حملے قابل مذمت ہیں۔ بھارتی ایما پر سرگرم فتنہ خوارج کی جانب سے وانا میں معصوم بچوں پر حملہ کیا گیا۔ فتنہ ہندوستان اور فتنہ خوارج کے آخری دہشت گرد کی سرکوبی تک جنگ جاری رکھیں گے۔ وقت آ گیا ہے دنیا کو بھارت کی ایسی مذموم سازشوں کی مذمت کرنی چاہیے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا دہشت گرد عناصر پاکستان کے امن و استحکام کے دشمن ہیں، وطن عزیز سے بیرونی پشت پناہی میں سرگرم دہشت گردوں کا خاتمہ کیا جانا ضروری ہے۔ بڑا دشمن بنا پھرتا ہے جو بچوں سے لڑتا ہے۔ بزدل دشمن نے وانا کیڈٹ کالج میں بچوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی، قوم کے محافظ پاک فوج کے جوان بچوں کی ڈھال بن گئے، دہشت گردوں کو کالج کے ایک حصے میں دھکیلا، طلبہ سمیت 650 افراد کو سنگین خطرے سے نکال کر لائے۔ ریسکیو کیے گئے کیڈٹس نے ویڈیو پیغام میں کہا پاک آرمی نے ہماری حفاظت کی، سب محفوظ ہیں۔ فتنہ خوارج کے شرپسندوں کو فورسز نے بروقت کارروائی کر کے ہلاک کیا۔ سیکیورٹی فورسز نے بہادری سے دہشت گردوں کا حملہ پسپا کیا۔ ایک کیڈٹ نے کہا پاک فوج نے ہمارے لیے یہ کیڈٹ کالج بنایا تاکہ ہمیں تعلیم، امن اور ترقی مل سکے۔ بزدل دہشت گرد ہمیشہ چاہتے تھے کہ وزیرستان کے بچے تعلیم سے محروم رہیں۔ دہشت گرد ناکام رہے اور ہمیشہ ناکام رہیں گے۔ علاقہ مکینوں نے بھی فورسز کی بروقت کارروائی کو سراہا۔ بلاول بھٹو کی اسلام آباد کچہری اور کیڈٹ کالج وانا میں دہشت گرد حملوں کی مذمت، خودکش حملے میں جانی نقصان پر اظہار افسوس، کہا خودکش حملہ آور کو جوڈیشل کمپلیکس میں داخل ہونے سے روکنا اور وانا کیڈٹ کالج سے تمام افراد کو بحفاظت ریسکیو کرنا فورسز کی بڑی کامیابیاں ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی وانا کیڈٹ کالج پر دہشت گرد حملے کی مذمت، سہیل آفریدی نے کہا معصوم طلبہ اور تعلیمی اداروں کو نشانہ بنانا انتہائی بزدلانہ اقدام ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا پمز اسپتال کا دورہ، خودکش دھماکے میں زخمی ہونے والوں کی عیادت کی، زخمیوں کو بہترین طبی امداد فراہمی کی ہدایت کر دی۔ اسلام آباد بار کونسل کا 3 روزہ ہڑتال کا اعلان، بیان میں کہا دہشت گردی کا واقعہ بزدلانہ اور عدلیہ پر حملہ ہے۔ کراچی بار ایسوسی ایشن نے واقعے کو عدالتی تاریخ کا سیاہ دن قرار دیا۔ امریکہ، چین، قطر، ایران، برطانیہ، آسٹریلیا اور یورپی یونین کی اسلام آباد میں دہشت گردی کی مذمت۔ امریکی ناظم الامور نیتلی بیکر نے کہا امریکہ دہشت گردی کے خلاف جدوجہد میں پاکستان کے ساتھ ہے۔ چینی سفارت خانے کے ترجمان نے کہا دھماکہ قابل مذمت اور انسانیت دشمن عمل ہے۔ قطر کا دہشت گرد حملوں پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار، بیان میں کہا دہشت گردی کسی بھی جواز کے تحت ناقابل قبول ہے۔ پاکستان کے عوام اور حکومت کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار۔ برطانوی ہائی کمشنر جین میریٹ کا متاثرہ خاندانوں سے اظہار ہمدردی۔ آسٹریلیا کا عوام کے تحفظ کے لیے سرگرم اداروں اور اہلکاروں کو خراج تحسین۔ اسلام آباد خودکش حملے میں بھارتی اسپانسرڈ فتنہ خوارج اور افغانستان کی ملی بھگت سامنے آ گئی۔ اسلام آباد دھماکہ دوپہر 12:45 پر ہوا۔ افغان سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر صبح سے ہی بات تھی۔ 6:45 پر افغان طالبان سے منسلک اکاؤنٹ سے کمنگ سون اسلام آباد جیسے ٹویٹس کیے گئے۔ ذرائع کے مطابق افغان ملٹری پریڈ پر بھی دھمکی آمیز پیغامات میں لاہور پر افغان جھنڈا لہرانے، اسلام آباد جلانے کی باتیں کی گئی۔ دھماکے سے پہلے افغانستان سے سوشل میڈیا پوسٹ واضح ثبوت ہیں، افغان طالبان رجیم باز نہیں آئی۔ یہ طالبان رجیم پاکستان میں کھلم کھلا دہشت گردی کی مرتکب ہے۔ اسلام آباد اور دلی دھماکے مخالف ملکوں کی ملی بھگت ہیں جن کا مشترکہ مقصد پاکستان کو نقصان پہنچانا ہے۔
بھارت میں فالس فلیگ کی پرانی چال، شفاق مودی سرکار کا نیا ڈرامہ پھر ناکام۔ بھارتی سیاسی رہنماؤں، اخبارات، شہریوں اور سوشل میڈیا نے سنجیدہ سوالات اٹھا دیے۔ نئی دلی میٹرو اسٹیشن دھماکے کو انتخابی فالس فلیگ قرار دیا۔ کانگریس رکن نے کہا یہ سب بہار الیکشن سے پہلے کا ایک متوقع سیاسی اقدام تھا۔ دی ٹریبیون انڈیا نے لکھا جائے وقوع پر نہ اسپلنٹر ملا، نہ زمین پھٹی، نہ ہی دھماکہ خیز مواد کے شواہد ملے۔ دہلی پولیس نے بھی خودکش حملے کے امکانات مسترد کیے۔ صحافیوں نے کہا بی جے پی جب بحران میں آتی ہے، دہشت گردی یا دھماکے کا ڈرامہ رچاتی ہے، فوراً پاکستان کو مورد الزام ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ دلی میں اپنے ہی شہریوں پر بم گرائے تاکہ احتجاج روکے جائیں۔ سوشل میڈیا صارفین نے بھی بھارتی الزام کو مسترد کر دیا۔ 27ویں آئینی ترمیم کا بل قومی اسمبلی میں پیش، منظوری کل دی جائے گی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کہتے ہیں سینٹ نے اس بل کی 2/3 اکثریت سے منظوری دی۔ مشترکہ پارلیمانی کمیٹی میں اپوزیشن کو بھی بیٹھنا چاہیے تھا۔ اتحادیوں سے آئینی عدالت کے قیام پر تجاویز لی گئی۔ سوموٹو کے ذریعے ملک کا معاشی نظام بٹھایا گیا۔ اس بل میں سوموٹو کا اختیار ختم کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کا اعزاز عاصم منیر کی پیشہ ورانہ مہارت کے اعتراف میں عطا کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کے رینک کو آئینی تحفظ دیا گیا۔ یہ اعزاز واپس لینا کسی فرد واحد کا اختیار نہیں ہوگا۔ صدر کو آرٹیکل 248 کے تحت تاحیات استثناء دیا گیا۔ ایوان میں اپوزیشن کا احتجاج، شیم شیم کے نعرے۔ صدر مملکت کی جانب سے ارکان پارلیمنٹ کے اعزاز میں شائعہ، وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، چیئرمین پی پی بلاول بھٹو سمیت دیگر رہنماؤں کی شرکت۔ خالد مقبول صدیقی، چودھری سالک سمیت اتحادی جماعتوں کے ایم این ایز اور سینیٹرز ایوان صدر میں موجود۔ آئین میں تبدیلیاں اتفاق رائے سے کرائی جاتی ہیں۔ کل 2 لوٹوں کے ووٹ سے ترمیم منظور کرائی گئی۔ ہم اس باکو ترمیم کو نہیں مانتے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا قومی اسمبلی سے خطاب، کہا دنیا کے کس صدر کے پاس استثناء ہوتا ہے؟ عوام کے سامنے جواب دہ ہونا ہی جمہوریت ہے۔ ہم ان کو قانون کے کٹہرے میں لائیں گے۔ آپ عدلیہ کو فتح کر کے مرضی کے فیصلے لینا چاہ رہے ہیں۔ چیف جسٹس کا ٹائٹل ہی ختم کر دیا۔ آئینی عدالت کے چیف جسٹس کا تقرر وزیر اعظم کرے گا۔ یہ سراسر غلط ہے۔ کہا گیا قانون کے سامنے سب جواب دیں ہیں۔ آپ نے کس قانون کے تحت 3 اپریل کو اسمبلی تحلیل کی تھی؟ پیپلز پارٹی کی رہنما شازیہ مری کا پی ٹی آئی سے سوال، کہا آپ نے اپنے ڈپٹی اسپیکر کو کرسی دے کر اسمبلی تحلیل کرائی۔ آپ نہ صرف قانون بلکہ پورے پاکستان کو جواب دیں ہیں۔ پی ٹی آئی کے سابق اسپیکر درجنوں بل لاتے تھے، بل کو پڑھا نہیں جاتا تھا، کہا جاتا تھا اس بل کو پڑھا ہوا سمجھا جائے۔ سابق دور میں پارلیمان کے استحقاق کو گرایا گیا۔ ایم کیو ایم کی تجاویز پر مشتمل 28ویں ترمیم جلد ایوان میں آئے گی۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال پر اعتماد کہتے ہیں مقامی حکومتوں سے متعلق ہماری تجاویز سے اتفاق پر وزیر اعظم اور کابینہ کے شکر گزار ہیں۔ تمام جماعتوں کا اتفاق رائے نہ ہونے پر آرٹیکل 140A 27ویں ترمیم کا حصہ نہ بن سکا۔ 18ویں ترمیم کے بعد اختیارات اور وسائل وزرائے اعلیٰ کے پاس رک گئے۔ پاکستان کو بچانا ہے تو ایم کیو ایم کی ترمیم کو مانا جائے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے مقامی حکومتوں کو بااختیار بنانے کی بھرپور حمایت کر دی۔ کہا 27ویں آئینی ترمیم میں ہی بلدیاتی نظام کا معاملہ شامل کیا جائے۔ جب تک اختیارات گلی محلے کی سطح تک منتقل نہیں ہوں گے، جمہوریت نہیں ہوگی۔ 18ویں ترمیم میں ہم سے کیا گیا وعدہ پورا نہیں ہوا۔ یہ کسی حکومت کے خلاف نہیں، عوام کے مفاد میں ہے۔ عالمی طاقتوں کے مفاد کے تحفظ کے لیے ہم اپنے نصاب کو بدل دیتے ہیں۔ اس نصاب کی وجہ سے پرتشدد ذہنیت نے جنم لیا۔ اسلام آباد میں قائم تمام مدرسے ناجائز زمین پر بنے ہوئے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر کے تقرر سے متعلق اسپیکر قومی اسمبلی کی وضاحت سامنے آ گئی۔ سردار ایاز صادق کہتے ہیں اپوزیشن لیڈر کا معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے۔ جب تک عدالت سے فیصلہ نہیں ہوتا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کیا آپ نہیں چاہتے کہ عمر ایوب واپس آ جائیں؟ یہاں لوگ الیکشن ہونے کے بعد واپس آ چکے ہیں، مثالیں موجود ہیں۔ دوسری بات، آپ لوگ کمیٹیوں میں نہیں بیٹھ رہے، لیکن اس سے کام نہیں رکا۔
اسرائیلی پارلیمنٹ نے اسرائیلی جیلوں میں قید فلسطینیوں کو سزائے موت دینے کا قانون منظور کر لیا۔ بین الاقوامی برادری، اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیموں کی جانب سے اسرائیلی پارلیمنٹ کے فیصلے کی شدید مذمت۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا یہ قانون انسانی حقوق اور عدالتی اصولوں کے منافی ہے۔ بھارتی ریاست بہار میں انتخابات کے دوسرے مرحلے کے لیے پولنگ 122 نشستوں پر 1302 امیدوار میدان میں۔ 3,70,00,000 ووٹرز اپنے نمائندوں کا انتخاب کریں گے۔ راشٹریہ جنتا دل نے سب سے زیادہ 71 امیدوار کھڑے کیے، بی جے پی کے 53، جے ڈی یو کے 44، کانگریس کے 37 امیدوار۔ الیکشن سے پہلے 65 لاکھ ووٹرز کے نام انتخابی فہرستوں سے نکالے گئے۔ وزیر اعلیٰ نتیش کمار بی جے پی کی حمایت سے 20 برس سے اقتدار میں ہیں۔ افسر شاہی کے نرالے انداز، ڈی سی لیا نے خاتون ایم پی اے کو سیٹ نہ دی۔ امیرا بدر نے خالی جگہ پر ڈرائی فروٹ کی ٹرے رکھ دی۔ ایم پی اے سمیہ عطا کو بیٹھنے نہ دیا۔ عوامی نمائندے سے بدسلوکی، تھل جیپ ریلی کے موقع پر ہزاروں افراد کی موجودگی میں ہوئی۔ رکن پنجاب اسمبلی سمیہ عطا شاہانی بلوچ نے ایکس پر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ مریم نواز سے شکایت کر دی۔ لکھا ضلع انتظامیہ کا ایک عوامی نمائندے کے ساتھ ایسا رویہ قابل مذمت ہے جس سے ان کا استحقاق مجروح ہوا۔